السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 ہم لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے آیت نمبر 96 کو ہم اس کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظی اور با محاورہ ترجمہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں سب لوگوں سے زیادہ ہوس رکھنے والے زندگی کی، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے کہ زندہ رہنے دیا جائے اسے 1000 سال، اور نہیں بچا سکتا اس کو عذاب سے اتنی مدت جیتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور آپ یقیناً پائیں گے انہیں احرص سب سے زیادہ حریص سب سے زیادہ ہوس رکھنے والے، الناسی لوگوں میں سے، علی حیات زندگی کی، ومن اور حتیٰ کہ الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ، یود چاہتا ہے ان میں سے، احدہم ہر ایک، لو یعمروا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچنے والا یا بچا جانے والا نہیں ہے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اتنی مدت جیتے رہنا، یعنی اتنی مدت جیتے رہنا بچانے والا نہیں ہے اس کو، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما جو یعملون وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے جانتے ہیں، تو یاد رکھیں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے اس طرح کے ہے، اس سے پہلے یہود کا موت سے گھبرانے کا ذکر کیا گیا، اب ان کا دنیاوی زندگی کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے حریص ہیں، موت کو چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہر حال میں زندگی گزارتے رہیں اور زندہ رہیں۔ دوسرا تعلق گزشتہ آیت کا مضمون بھی اسی بات کی علامت تھا کہ وہ اپنے کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور اس آیت کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں تاکہ انہیں کچھ حرام کی سانسیں میسر ہو جائیں، آخر کار پھر جلنا تو ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم زیادہ دیر تک زندہ رہیں۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت یا پہلی آیت کے مضمون سے شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید یہودی نہ موت کی تمنا کرتے ہوں نہ زندگی کی، بلکہ راضی برضائے الہی ہوں، جو کہ انسان کی بہترین صفت ہے، یا اعمال کے لیے زندگی کے خواہش مند ہوں، تو اس آیت سے اس شبے کو دور کر دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ یہاں پہ بتایا گیا، اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں ہے، بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند ہیں، یہاں تک کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی زندگی کے زیادہ خواہش مند ہیں، لیکن یہ مشرکین سے بھی جو ہے وہ حد درجہ آگے ہیں۔
اور مشرکین کیونکہ وہ تو قیامت اور سزا و جزا کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، دوسری زندگانی ہی نہیں ہے، بلکہ محض فنا ہی فنا ہے، اور ان کے لیے یہ دنیا ہی بہشت ہے، دنیا ہی جنت ہے۔ اگر وہ اس زندگی پر حرص کریں یا ہوس رکھیں تو یہ تو بجا ہے، لیکن یہ یہودی جو اپنے آپ کو اہل کتاب بھی گردانتے ہیں، سزا و جزا کا اقرار بھی کرتے ہیں، جنت کو اپنی جائیداد بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کا پیارا اور بیٹا جانتے ہیں، ان مشرکین سے بھی زیادہ زندگی کو حریص جانتے ہیں، یعنی حرص رکھتے ہیں، ہوس رکھتے ہیں کہ ہم ان سے بھی زیادہ رہیں، تو جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہا ہے، اور ان کو اپنے کرتوت کی سزا کا پورا یقین ہے، اور ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں کہ وہ ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں، شفا حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، بیماری میں ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والے، ہر جادوگر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے لیے اپنا دین و ایمان برباد کر دیتے ہیں، اور دنیاوی عیش و عشرت کے لیے حرام و حلال مال لیتے ہیں، بڈھے ہو کر بھی جو ہے وہ دانت گر جانے، بال سفید ہو جانے پر بھی آئندہ کی فکر نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمر کی تجویزیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہے، اپنے پر دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور 1000 سال تک کی عمر چاہتا ہے، حالانکہ 60-70 سال میں انسان کے اعضاء جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کی زندگی وبال جان ہو جاتی ہے، مگر ان کی حرص یہ یا اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس زندہ رہیں، حیات رہیں، بے شک کتنے ہی مصائب میں ہم پھنسے رہیں، بس جیتے رہیں۔ ان بیوقوفوں کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور جب موت یقینی ہے تو کیا 10 برس اور کیا 1000 برس، جتنا بھی جی لیں آخر عذاب اللہ کا انہوں نے چکھنا ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں، پچھلی تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ ان لوگوں کی صرف یہی خواہش تھی کہ ہم بس دنیا میں ہی جیتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یا یہاں پہ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، اور اس آیت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی جان لیجئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ فساد پھیلانے یا عذاب سے بچنے رہنے کے لیے لمبی عمر مانگنا یہ علامت کفار ہے، نیکوکاروں کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، زندگی کے لالچ میں آ کر دین کا لحاظ نہ رکھنا یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ تیسرا فائدہ، جو چیز یقینی آنے والی ہے وہ قریب ہے اور وہ موت ہے۔ چوتھا فائدہ، مجرم کا بہت بھاگنا پھرنا یہ سخت سزا کا باعث ہے۔ ایسے ہی کافر کی دراز عمر زیادہ گرفتاری کا سبب ہے کہ جتنا زیادہ بھاگے گا جرم اتنا سنگین ہوتا جائے گا اور سزا اتنی کڑی ہوتی جائے گی۔ پانچواں فائدہ، اسلامی سلام تمام دینوں کے سلام سے افضل ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ رام رام، جواب دیتے ہیں کہ جیتا رام، اور پنڈت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پائیں لاگن، اور جواب دیتے ہیں کہ سکھی رہو یا سکھی رہو، اور مجوسی کہتے ہیں کہ 1000 سال یا 1000 سال، کہ 1000 سال جو ہے وہ زندہ رہو۔ عیسائی کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، اور مسلمان جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ لیکن جاہل مسلمان جو ہیں وہ اسی طرح یہودیوں یا عیسائیوں کے طریقوں کو جو ہے وہ اپنا کر وہ بھی کبھی گڈ مارننگ یا اس طرح کے کام کہہ دیتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی مسلمانوں کا طریقہ اپنائیں، نہ کہ یہود و ہنود کا طریقہ اپنائیں۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر ذرا دیکھیں۔ حق یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بھی اس قسم کی بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بعض تو محبت دنیا میں یہود سے بھی 4 نمبر آگے پہنچ چکے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ بچپن کی زندگی کالج میں گزاریں، جوانی دنیا کمانے میں ختم کر دیں، اور بڑھاپے میں جب پینشن ہوگی تو قدرت نے ان کو اللہ اللہ کرنے کا اگر بہت اچھا موقع دیا تھا، مگر اب انہیں ممبری اور مجسٹریٹی کی دھن لگ گئی یا سیاست کی دھن لگ گئی، اور ممبری کے نمبر میں لگ گئے، تو لوگ صبح کو اللہ اللہ
جو ہے وہ بھول گئے، شام کو اللہ اللہ بھول گئے، دن کو اللہ اللہ بھول گئے۔ اور یہ قریب الموت بزرگ دن رات اسی کام میں لگا رہتا ہے، کبھی سیاست میں، کبھی مجسٹریٹی میں، کبھی ممبری میں، کبھی دیگر کاموں میں۔ پینشن لگی ہوئی ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی سارے کاموں میں مشغول ہو، لیکن نماز میں کب تم مشغول ہوگے، روزوں میں کب تم مشغول ہوگے؟ تو یہ قریب الموت بزرگ جو ہے وہ رائے دہندوں کے دروازوں کے طواف میں مشغول ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ملال ہے، اور نہ حج کا خیال ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، جب یہ تینوں زمانے اس طرح گوا دیے جائیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں زمانے جب اس طرح گزار دیے جائیں یا گوا دیے، تو بتائیں کہ اللہ اللہ کرنے کا وقت کب آئے گا؟ یہودیوں کی طرح اس حالت سے پھر ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ زندگی تین طرح کی ہے، شخصی زندگی، قومی زندگی، مذہبی زندگی۔ تو شخصی زندگی کی مدت بہت تھوڑی ہے، اس کے لیے تھوڑا انتظام کرو، مگر مسلمان کی قومی اور مذہبی زندگی انشاءاللہ قیامت تک ہے، اس کے لیے بڑا انتظام کیا جائے۔ اور اشخاص قوم یا مذہب پر فدا ہوں گے، وہاں عزت و بزرگی ہوگی، اور جہاں قوم و مذہب اشخاص پر قربان ہوں گے، وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ یزیدیوں نے اپنے شخصی نفع کے لیے اس سید کا خون کیا تو دیکھیں سب ذلیل و خوار ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مذہب پر اپنے کو قربان کیا تا قیامت سرخرو ہو گئے، اور صدقات جاریہ ان کے لیے جو ہے یہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے صدقات جاریہ بن گئی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے کام کریں جو قیامت تک ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں یہی بتایا جا رہا ہے، حکم جو ہے وہ ان کو ہے، لیکن ساتھ میں مسلمانوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کہ بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے، یعنی مشرکوں سے بھی زیادہ، اور ایک کو تمنا ہے کہ جو کہیں کہ 1000 برس ہم جئیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور وہ اسے عذاب سے جو ہے وہ دور نہ کرے گا، اتنی عمر دیے جانا، اتنی عمر پا لینا بھی اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے جو ہے وہ کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح کہ ایک جو ہے وہ آخرت کا انکار کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ایک عقلی دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ آخرت اس وجہ سے بپا ہوگی، محشر اس وجہ سے ہوگا، میزان اس وجہ سے قائم ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی غریبی میں گزار دی، اور ساری زندگی جو ہے وہ ان پہ لوگ ظلم ڈھاتے رہے، اور یہ ظلم سہتے رہے۔ آخر کوئی ایک ایسا وقت تو آنا چاہیے کہ جس وقت میں اس مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے، اس مظلوم پر ڈھائے گئے جو ظلم تھے اس کو حساب دیا جائے۔ تو اگر وہ دنیا میں نہیں تو محشر میں ضرور ایسا ہوگا جب اسے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا کہ ہاں دنیا میں تم پر لوگوں نے بڑے ظلم کیے تھے، آج تمام ظلموں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ غریب کو جو ہے وہ دنیا میں ستاتا ہی گیا اور ہمیشہ اس کی زندگی جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئی، آخرت اگر نہ ہوتی، محشر اگر نہ ہوتی، تو پھر تو صرف امیروں کی زندگی جو ہے وہ موج مستی والی گزرتی، تو ان کے پاس پیسہ تھا، قانون تھا، سب کچھ ہاتھ میں تھا، انہوں نے کر لیا۔ لیکن آخر ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ان غریبوں کو بھی بدلہ دینا چاہیے، تو وہ دن جو ہے وہ محشر کا ہوگا۔ تو یہ ایک عقلی دلیل بھی دی جا سکتی ہے یہاں پہ جو محشر کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔